قدر ثناخوان شیریں لسان اور سرکار کے غلاموں، آپ اس بابرکت محفل کے اندر آئے۔ یہ وہ بابرکت محفل ہے اور شہنشاہ چشت کا فیض ہے، اور وہ فیض ہے کہ جو نسبت والوں کے ساتھ نسبت قائم کر لے اللہ اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، وہ کتا نجس چیز، پلید چیز جس کا ہم گھر کے اندر رکھیں تو روایت میں آتا ہے کہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لیکن کتا نسبت مل گئی پاکوں کی، نسبت مل گئی اللہ کے مقبولوں کی، تو نجس ہو کر اگر وہ محروم نہیں رہا اور اس کو اللہ نے پاک کلام میں، پلید چیز کو پاک کلام میں اس کا ذکر فرمایا اور اس پیار سے فرمایا کہ کتا ان نسبت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا، غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کتا بیٹھا کس طرح، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ کتا میرے نسبت والے لوگوں کے دہانے پر یوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا۔ کتا پلید ہے، رب پاک ہے، کلام بھی پاک ہے، نسبت مل گئی پاکوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ وہ کتا اگر معلوم نہیں رہا تو ہم تو انسان ہیں جن کے متعلق رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی اچھی اعلیٰ صورت کے اندر پیدا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور کرامت کا تاج ہم نے اس کے ماتھے کا جوبر بنایا۔ تو جب ہم لوگ نسبت والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نسبت کے صدقے ہمارا بیڑا بھی پار فرما دے گا۔ میں نسبت کی بات کر رہا تھا، حدیث پاک آپ احباب نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، لمبی حدیث ہے، لیکن میں اس کا آخری جملہ جو محل استدلال ہے نسبت کی وجہ سے یاد کرنا چاہتا ہوں۔ اب فرشتے اس محفل سے جاتے ہیں ذکر والوں کی، اللہ والوں کی محفل سے، جب رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، بات ہو چکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے ملائکہ سارے کے سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سارے بندوں کو بخش دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ سارے بندوں کو بخش دیا ہے۔ اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا فیہم فلان لیس منہم، علماء توجہ فرمائیں، فیہم فلان لیس منہم، اب فیہم اور منہم میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا فیہم فلان، ان میں ایک ایسا تھا لیس منہم، جو ان میں سے نہیں تھا، یعنی اس کے کام ان جیسے نہیں تھے، ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے نسبت والے لوگ، میرے ذاکر لوگ، میرے یار لوگ ایسے ہیں کہ ان کے برابر میں جو بھی آئے بدبخت بھی ہو تو بدبخت نہیں رہتا، میں بھی اس کو سعادت والا بنا دیتا ہوں۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ ایسے میرے مقرب برگزیدہ بندے بن چکے ہیں کہ ان کے ساتھ آ کر اگر کوئی بدبخت بھی بیٹھ جائے اس کو بدبخت نہیں رہنے دیتا، ان کے صدقے اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا۔ یہ نسبت کا فیضان ہے۔ آج ہم عرس کی تقریب میں حاضر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کے صدقے ہماری دنیا بھی آباد فرما، ہماری آخرت بھی آباد فرما۔ تو اب میں نے جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہر ایک سے کتاب نہیں فرما رہا، فقط ان لوگوں سے کتاب فرما رہا ہے جو اس کے ہو گئے، جو اس کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کا ارادہ رکھتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب توجہ کی باتیں، انسانیت میں سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے کہ بندہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ کو سارے انسانوں میں کون پسند ہے؟ جو مسلمان ہے۔ اور اس کے بعد پھر کون پسند ہے زیادہ مسلمانوں میں؟ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ بولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہی تک نہیں، اب ایمان بھی تمہیں مل گیا، تقوی بھی تمہیں مل گیا، اب تمہیں حکم دے رہا ہوں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کی سنگت میں آ جاؤ، اس لیے کہ ایمان کی بڑی دولت تمہیں مل گئی، تقوی کی دولت تمہیں
صحبت میں آ جاؤ، اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ، اللہ والوں کی میت میں آ جاؤ، پھر تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہارا تقوی بھی سلامت رہے گا۔ یہاں پر میں ایک واقعہ کرتا چلوں، بہت چوٹی کی تفسیر لکھی امام فخر الدین رازی۔ کون؟ امام فخر الدین رازی آپ نہیں جانتے، لیکن علماء جانتے کہ کس پائے کے وہ مفسر گزرے، کس پائے کے عالم دین گزرے۔ ان کے متعلق آتا جب ان کا آخری وقت آیا، وصال کا وقت آیا، شیطان نے حملہ کر دیا۔ شیطان نے کہا فخر الدین بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، بڑے بڑے تو نے مناظرے کیے ہیں، بڑا چوٹی کا عالم گزرا ہے، امام المناطق تجھے کہا جاتا ہے، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بول اللہ کے ایک ہونے پر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے دلیل پیش کی، شیطان نے رد کر دی۔ آپ نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے رد کر دی۔ تیسری دلیل پیش کر دی، شیطان نے رد کر دی۔ یہاں تک کہ 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی نے پیش کی، ساری کی ساری شیطان نے رد کر دی۔ اب امام فخر الدین رازی پہ بڑا مشکل وقت آ گیا۔ عالم بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفسر، علم میں ثانی نہیں رکھتے، لیکن اس مشکل میں پڑ گئے۔ آپ کے شیخ نجم الدین کبرا کسی دور مقام پر وضو فرما رہے تھے، تو آپ نے وہیں سے اشارہ فرمایا اور فرمایا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ آپ نے فوراً فرمایا او شیطان جا، میں اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ اس وقت آپ کا ایمان بھی سلامت رہا، آپ کا تقوی بھی سلامت رہا۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تقوی کا لباس تمہارے تن پہ ہونا چاہیے، اور نیک لوگوں کی سنگت تمہیں میسر رہے، تمہارا ایمان بھی سلامت ہے، تمہارا تقوی بھی سلامت ہے۔ اب میں نے عرض کیا کونوا مع الصادقین، اب نیک لوگوں کی سنگت میں رہو، ان کی صحبت میں رہو، کتنا عرصہ رہو۔ اس پر کلام کیا علامہ علوسی نے تفسیر المعانی کے اندر فرمایا خالطوہم، ان کے ساتھ خلط مت رہو، ان کے ساتھ بیٹھے رہو، ان کی صحبت میں رہو۔ کتنا بیٹھے رہیں؟ آپ فرماتے اتنی صحبت اختیار کرو لتکون مثلہم، جب تک ان وقت تک ان کو چھوڑنا نہیں، ان کی صحبت اور سنگت کو چھوڑنا نہیں۔ آخری میں بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے، نسبت کی بات ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، سب کہیے سبحان اللہ۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا والے جانتے ہیں کہ ولی کی ولایت اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ سلسلہ چشتیہ کی میرے پیر و مرشد عرض کرتے تھے کہ ان کی خلافت اس وقت آگے دیتے ہی نہیں تھے جب تک یہ بات ان سے منوا نہیں لیتے کہ اگر رات کا پیر ہو، 1-2 کا ٹائم ہو، 30-40 بندے آ جائیں اور ان کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو ماتھے پہ شکن نہیں آنی چاہیے۔ جب تک یہ بات منوا نہیں لیتے اس وقت تک آگے خلافت منتقل ہی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کا نان بھائی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کا نان بھائی دیکھا ایندھن موجود نہیں، گیس کا سسٹم ہی نہیں تھا، لکڑی موجود نہیں، اب کھانا کس طرح گرم کر کے دوں، کس طرح پکا کے دوں؟ اب اس نے کہا یہ میرے مرشد کا مہمان ہے، اپنی پنڈلی کو آگ لگائی اور اسی پر کھانا پکا کے پیش کر دیا۔ پنڈلی کو چلا کر کھانا اپنے مرشد کے مہمان کو پیش کر دیا۔ جب صبح اٹھے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا بتا میرے مہمان کو کھانا کھلایا؟ عرض کی حضور کھلایا۔ آپ نے فرمایا وہاں تو ایندھن ہی نہیں تھا، کس طرح کھانا تیار کیا؟ عرض کی حضور اپنی پنڈلی کو آگ لگا کر کھانا تیار کر کے پیش کر دیا۔ تو آپ اس وقت جلال میں آئے، وجد میں آئے، آپ فرمانے لگے بول مجھ سے کیا چاہتا ہے، بول میں تجھے کیا عطا کروں؟ اب وہ بھی بڑا عاشق تھا، عرض کرنے لگا حضور جیسے خود ہے ویسا ہی مجھے بنا دے، جیسے خود ہے ویسا ہی مجھے بنا دے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، دامن پکڑا، کمرے کے اندر لے گئے، کمرے کے اندر بٹھا کر پھر اپنے انوار و تجلیات منتقل فرمائے۔ اب جب کمرے سے باہر نکلے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور آپ کا غلام نان بھائی کون ہے۔ فرق اتنا تھا کہ خواجہ باقی باللہ ہوش میں تھے اور آپ کا نان بھائی ڈنڈولے کھا رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر جذب کی طاقت نہیں تھی، لیکن آپ نے عطا کر دیا، اپنا رنگ چڑھا دیا۔ تو جیسا مرید ہو اتنا اپنے مرشد کے ساتھ پیار اور اتنا مرشد کے ساتھ صحبت اختیار رکھے کہ پتہ نہ چلے مرید کون ہے اور پیر کون ہے۔ اس لیے اپنے مرشد کے ساتھ عقیدت رکھیں، پیار رکھیں، ان کے
قدموں کے ساتھ وابستہ رہے، یہی ایمان کی سلامتی کا راز ہے، یہی تقوی کی سلامتی کا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔